لاہور میں 11 اگست کے روز مریم نواز کی نیب دفتر میں پیشی کے موقع پر مسلم لیگ نون کے کارکنان اور پولیس کے درمیان ہونے والے تصادم اور اس کے بعد شروع ہونے والی الزام تراشیوں نے نہ صرف ملکی سیاست پر طاری جمود توڑ دیا ہے بلکہ مسلم لیگ نون کے سوئے ہوئے شیر کو بھی جگا دیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ وقت آنے پر نون لیگ کا ووٹر سڑکوں پر نکلنے کے لیے بھی تیار ہے۔ پاکستانی سیاست پچھلے کئی ماہ سے کرونا وائرس آنے کے بعد سے ایک جمود کسی کیفیت کا شکار تھی اور اپوزیشن کی جماعتیں ایک کونے میں خاموش بیٹھی چائے کے ساتھ رس کھا رہی تھیں۔ پھر اچانک نہ جانے وزیر اعظم کے مشیر برائے احتساب بیرسٹر شہزاد اکبر کو کیا سوچی کہ اچانک نیب کے ذریعے مریم نواز کو طلب کرنے کا خیال ان کے ذہن میں آ گیا۔ مریم کو تو جیسے موقع کی تلاش تھی کہ وہ اپنے چچا شہباز شریف کے ہاتھوں لوری سنا کر گہری نیند سلائی گئی نواز لیگ کو ایک بار پھر سے جگا پائیں۔ مریم نے اس موقع کا پورا فائدہ اٹھایا اور سیاسی طاقت کا ایک بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے نون لیگ کے سوئے ہوئے شیر کو جگا دیا اور ثابت کیا کہ ان کی جماعت ابھی زندہ ہے اور وقت آنے پر ان کا ورکر سڑکوں پر آ کر احتجاجی تحریک چلانے کے لیے بھی تیار ہے۔ بلاول بھٹو گزشتہ کچھ عرصے سے اپوزیشن کی سیاست میں ہلچل پیدا کرنے کی کوششیں تو کر رہے تھے، لیکن اس دوران سیاسی مبصرین نون لیگ کے صدر شہباز شریف پر سیاسی طور پر غیر متحرک ہونے کا الزام عائد کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں گزشتہ چند مہینوں سے سیاسی افق پر اپوزیشن کی سرگرمیاں مان نظر آ رہی تھیں۔ بعض ناقدین اور سیاسی مبصرین کا یہ تک کہنا تھا کہ نون لیگ کے رہنماؤں نے لب سی لیے ہیں اور کہا جانے لگا تھا کہ حزب اختلاف کی جماعتوں کی سیاست ختم ہو چکی ہے اور یہ کہ اگلے 6 ماہ میں اپوزیشن کی جانب سے بڑی احتجاجی تحریک چلنے کا امکان نظر نہیں آ رہا۔ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ نون لیگ کا ووٹر احتجاجی مہم یا دھرنوں کا قائل نہیں، کیونکہ اس کی نون لیگ سے محبت ووٹ کی حد تک محدود ہے۔ وہ جیل جانے یا پولیس کے ڈنڈے کھانے والا مزاج نہیں رکھتا۔ لیکن 11 اگست کو پنجاب کے شہر لاہور میں مریم نواز کی نیب میں پیشی کے موقع پر ہونے والی سیاسی ہنگامہ آرائی سے صورتحال کچھ بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا واقعی لاہور کا واقعہ حکومت وقت کی ہزیمت اور نون لیگ کی سیاست کو جگانے کا ذریعہ بنا ہے؟ مریم نواز کافی عرصے سے خاموش تھیں، حتیٰ کہ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بھی کوئی خاص سرگرمی نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن نیب دفتر کے باہر پولیس کے لاٹھی چارج اور آنسو گیس پھینکے جانے کے باوجود مریم نواز نے مزاحمتی بیانیہ اپنائے رکھا۔ نیب کے اس اعلامیے کے باوجود کہ آج کی پیشی منسوخ کر دی گئی ہے، مریم نواز قومی احتساب بیورو کے لاہور دفتر کے باہر 1.5 گھنٹے تک کھڑے ہو کر یہ اعلان کرتی رہیں کہ آؤ، مجھے بلایا ہے تو مجھ سے سوال بھی کرو اور جواب بھی لو۔ میں یہاں سے نہیں، جو مجھے یہ میسیجز مل رہے ہیں نیب کی جانب سے کہ آپ واپس جائیں، میں یہاں کھڑی ہوں۔ آج اگر جھوٹے الزاموں میں مجھے بلایا ہے تو میرے جواب سنو۔ میں یہاں کھڑی ہوں، دروازہ کھولو، میرے جواب سنو، اور اب سوال کیا ہے تو جواب سننے کا حوصلہ رکھو۔ حالانکہ سوال کا جواب وہاں دیا جاتا ہے جب سوال کرنے والے کا کوئی کردار ہو، لیکن میں پھر بھی جواب دینے آئی ہوں۔ آج جواب دیے بغیر جاؤں گی نہیں، جواب سنو۔ جب نیب کی جانب سے کوئی جواب نہ ملا تو مریم نواز نے ایک پریس کانفرنس کرنے کا فیصلہ کیا، حالانکہ شہباز شریف قطعاً ایسا نہیں چاہتے تھے۔ مریم نواز نے پریس کانفرنس میں بھی حکومت وقت اور نیب کی دھجیاں بکھیری اور اس روز سے وہ سوشل میڈیا پر بھی متحرک دکھائی دیتی ہیں۔ مریم نہ صرف ٹویٹر پر خاصی سرگرم ہو چکی ہیں بلکہ انہوں نے اپنی جماعت کے رہنماؤں اور پارٹی کے کارکنان سے بھی رابطہ رکھنا شروع کر دیا ہے، جس کی پہلے انہیں اجازت نہیں تھی۔ بتایا جا رہا ہے کہ نواز شریف نے مریم نواز کو مزاحمتی بیانیہ اپنائے رکھنے کی اجازت دے دی ہے، حالانکہ شہباز شریف کو اس پالیسی سے شدید اختلاف ہے اور وہ تمام تر حکومتی زیادتیوں کے باوجود مفاہمتی بیانیہ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ 11 اگست کے واقعے نے ایک مرتبہ پھر مریم نواز کو نون لیگ کی طاقتور اور مقبول لیڈر کے طور پر شہباز شریف کے سامنے لا کھڑا کیا ہے اور ایک بار پھر ثابت ہو گیا ہے کہ پارٹی کا ووٹر نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ چلتا ہے، شہباز شریف کے بیانیے کے ساتھ نہیں۔ مریم نواز کے قریبی ساتھیوں کا کہنا ہے کہ جس بہادری اور جرأت مندی سے وہ پولیس کی طرف سے پتھروں کی بارش کے دوران ڈٹی رہیں، اس نے نون لیگ کے کارکنان کو بھی حوصلہ اور ہمت دی۔ مریم نواز ٹویٹر پر زخمی کارکنان کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ایسی ویڈیوز اور تصاویر بھی شیئر کر رہی ہیں جن میں وہ خود پر ہونے والے حملے کی تفصیلات بتا رہی ہیں۔ مریم کے پرسنل سیکرٹری ذیشان ملک کا کہنا تھا کہ آپ گاڑی کی حالت کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کو ہونے والا نقصان پتھر سے نہیں ہو سکتا، کوئی تو ایسی چیز ماری گئی ہے جس نے اس کی یہ حالت کی ہے، آپ اسے گولی بھی کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مریم نواز کو پولیس کی جانب سے دانستہ طور پر جسمانی نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی اور اگر گاڑی بلٹ پروف نہ ہوتی تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ یاد رہے، مریم نواز کی نیب پیشی کے موقع پر ہونے والی ہنگامہ آرائی کا الزام نیب کی جانب سے مریم نواز اور مسلم لیگ نون کے کارکنوں پر لگایا گیا ہے،
جس کی نہ صرف FIR درج کر لی گئی ہے بلکہ 5 درجن سے زائد کارکنوں کو گرفتار کر کے 14 روز کے لیے حوالات بھی بھیج دیا گیا ہے۔ تاہم مسلم لیگ نون اس تصادم کا الزام پولیس پر عائد کرتی ہے اور اس سلسلے میں مریم نواز کے شوہر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے وزیر اعظم عمران خان سمیت دیگر افراد کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست بھی دے رکھی ہے۔ اس موضوع پر بات کرتے ہوئے صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑائچ کا کہنا تھا کہ سیاسی اور انتظامی دونوں صورتوں میں اس واقعے کا فائدہ مسلم لیگ نون کو ہوگا۔ سیاسی فائدے کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ اس واقعے سے قبل عام تاثر یہ تھا کہ نون لیگ مفاہمتی سیاست کی طرف چل پڑی ہے اور اس میں احتجاجی سیاست کا دمخم ہی نہیں، لیکن 11 اگست کو نون لیگ نے ثابت کیا ہے کہ اگر چیلنج پیش آیا تو وہ احتجاجی تحریک چلانے کی بھی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ سہیل وڑائچ کا کہنا تھا کہ یہ بھی سمجھا جا رہا تھا کہ نواز شریف کے جانے کے بعد ان کے جماعت کا اصل بیانیہ مفاہمت کا بیانیہ ہے، یعنی جو نواز شریف کا بیانیہ تھا وہ کہیں کھو گیا ہے، لیکن مزاحمتی بیانیہ اپنا کر مریم نواز نے مفاہمتی بیانیے کو رد کر دیا ہے۔ نیب دفتر کے باہر تصادم کے حوالے سے دونوں اطراف سے ایک دوسرے پر پہل کرنے کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ تاہم سہیل وڑائچ کا کہنا ہے کہ انتظامی معاملات میں یہ سب باتیں ہوتی ہیں کہ امن و امان کی صورتحال کس نے خراب کی، پتھر کون لے کر آیا، پہل کس نے کی یا کس کی غلطی تھی، لیکن انتظامی معاملات میں جب بھی صورتحال بگڑتی ہے تو انتظامیہ ذمہ دار ہوتی ہے، جس کا کام یہ ہے کہ صورتحال کو قابو کیا جائے یا بگڑنے نہ دیا جائے، اور حزب اختلاف کا کام ہوتا ہے اس سے فائدہ اٹھانا۔ اس لیے سیاسی طور پر بھی نون لیگ کی جیت ہوئی ہے اور انتظامی طور پر انتظامیہ کو شکست ہوئی ہے۔ سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار حامد میر بھی اتفاق کرتے ہیں کہ 11 اگست کے واقعے نے مسلم لیگ نون کو ایک بار پھر سے متحرک ہونے کا موقع فراہم کیا ہے، جس کا کریڈٹ حکومت وقت کو جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس واقعے نے ملکی سیاست پر طاری جمود کو بھی توڑا ہے اور اب امید یہی ہے کہ سیاست رکنے کی بجائے آگے بڑھے گی۔ مریم نواز کی پریس کانفرنس کا حوالہ دیتے ہوئے حامد میر کا کہنا تھا کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نون لیگ نواز شریف کے مزاحمت کے بیانیے کو یکسر چھوڑ نہیں سکتی اور اب بھی اس پر قائم ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس واقعے کے لیے وقت کا تعین در حقیقت نیب نے کیا، کیونکہ مریم تو آرام سے گھر بیٹھی تھی، لیکن جب نیب نے انہیں موقع فراہم کیا تو مریم نے اسے بھرپور سیاسی فائدہ اٹھایا۔ مریم نے اپنی پریس کانفرنس سے یہ بھی تاثر دیا ہے کہ وہ اپنے بیانیے پر قائم ہیں اور ان کی جماعت اب بھی کافی حد تک عوامی طاقت رکھتی ہے۔ دوسری طرف سوشل میڈیا پر سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے صارفین ابھی تک 11 اگست کو پیش آنے والے واقعے پر اپنی آراء کا اظہار کرتے نظر آ رہے ہیں۔ کئی صارفین مریم نواز کی نیب میں پیشی اور پریس کانفرنس کے موقع پر ان کے چچا اور نون لیگ کے صدر شہباز شریف کی غیر موجودگی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے یہ کہتے نظر آئے کہ بھتیجی پر حملہ ہوا اور چچا لاہور میں ہونے کے باوجود پہلے پیشی اور پھر پریس کانفرنس سے بھی غائب ہو گئے۔ کیا ایسی مفاہمت کا اچار ڈالنا ہے؟ کئی صارفین یہ بھی کہتے نظر آئے کہ مریم نواز کی ایک پیشی اور پریس کانفرنس شہباز شریف کی زیر قیادت نون لیگ کی 2 سالہ کارکردگی سے 100 گنا بہتر ثابت ہوئی ہے، اور ثابت ہوا ہے کہ اگر سیاست نے آگے بڑھنا ہے تو نام نہاد مفاہمتی بیانیے کی بجائے مزاحمتی بیانیہ لے کر چلنا ہوگا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔